عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد ذی شان رسول شاہ بخاری صاحب دامت برکاتہ العالیہ آپ لنڈن شریف تشریف لاتے ہیں اور اپنے عالمانہ محققانہ حکیمانہ انداز میں ہمارے اذہان و قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، جھوم کے ذرا نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، فیضان حضور قبلہ بابا جی سرکار، جامعہ فریدیہ۔ نصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ ذوق اجازت دے تو سبھی حاضرین بڑے ادب کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پہ بے شمار ہدیہ درود و سلام کے بعد زیب مسند صدارت پیشوائے واصلین مقتدائے عاشقین سیدی حضور قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، دیگر مشائخ و علماء کرام اور اس عظیم الشان آستانہ پر حاضر ہونے والے تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا عطا فرمایا۔ فضل بالائے فضل اور کرم بالائے کرم کہ ہمیں اپنی روحانی اور اخلاقی تربیت کے لیے اس مقدس جگہ پر جمع فرمایا۔ رب ذوالجلال ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اسے ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور توشہ آخرت بنائے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی 63 سالہ ظاہری حیات طیبہ کو دیکھا جائے تو ہر صاحب فہم
اس نتیجے پر پہنچے گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری 23 سالوں میں پیغام نبوت و رسالت پہنچایا ہے، اور پہلے 40 سالوں میں حضور نے درس انسانیت دیا ہے۔ جو احباب ذہنی طور پر جاگ رہے ہیں وہ دل کی آنکھ سے ذرا فاران کا منظر دیکھیں۔ کوہ فاران کو حضور نے اپنا منبر بنایا اور سارے مکہ والوں کو جمع فرما کر حضور نے اپنی رسالت کی دلیل میں سب سے پہلے معجزہ نہیں دکھایا، بلکہ سارے اہل مکہ سے مخاطب ہو کر حضور فرماتے ہیں، مکہ والو، میں نے تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ حیات گزارا ہے، آج مجھے بتاؤ کہ کیا ان 40 سالوں میں تم نے مجھ محمد کی ذات میں کوئی ایک بھی عیب دیکھا ہے؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے، سگی ماں سے نکاح کرنے والے، مخصوص ایام میں خواتین کو گھروں سے نکال دینے والے، اور ڈول آگے پیچھے کرنے سے 900 سال تک خون کی ندیاں بہانے والے، حضور کی بات سن کر سرکار کو جواب میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا، 40 سالوں میں تم نے میری ذات میں کوئی ایک بھی عیب دیکھا ہے؟ سارے حاضرین بیک شمار ہو کر حضور کی خدمت میں کہتے ہیں، محمد، آپ نے 40 سال ہمارے اندر گزارے ہیں، لیکن ہم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ 40 سالوں میں ہمیں آپ کی ذات میں ایک بھی عیب دکھائی نہیں دیا۔ لوہا گرم دیکھ کر حضور نے حکمت سے چوٹ لگائی۔ سرکار نے فرمایا، اچھا، اگر میری اخلاق پر، میری زبان پر، میری طبیعت پر اتنا ہی یقین ہے تو فرمایا، اگر میں تم سے کہوں کہ ابھی اس فاران کے پیچھے سے لشکر آ کے تم پہ حملہ کرتا ہے، بولو، میری بات کو مانو گے؟ ابو جہل چونکہ سردار تھا، آگے آیا، اس کی کو بند کرتے، ای کو بند کرتے، سردار تھا، آگے آیا، وہ کہتا ہے، بھتیجے، ہمیں پتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر کوئی نہیں آنے والا، لیکن اگر تیری زبان سے نکل جائے تو ابو جہل کہتا ہے، ہم سمجھیں گے ہم نابینا ہو گئے، مگر محمد کی زبان کبھی جھوٹ نہیں بول سکتی۔ اب جن دوستوں کی نگاہیں اور توجہ منبر مصطفیٰ کی طرف ہے وہ اس بات پر دھیان دیں، من حیث القوم ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ میرا اور آپ کا سارا دین فقط مصلے کے گرد گھومتا ہے۔ ہمارا سارا دین فقط مسجد میں مقید ہے، مسجد میں گھسے تو مومن، وہ بھی الا ماشاءاللہ، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو اپنے نفس کو تسلی دینے کے لیے دلیل کیا کھڑی تھی؟ ہم تو دنیا دار سے لوگ ہیں۔ اس بات کو یاد رکھنا، مومن سب سے اچھا دنیا دار ہوتا ہے۔ بظاہر میری دستار بھی ہو، بظاہر میری داڑھی بھی ہو، بظاہر میرا حلیہ بھی صوفیانہ ہو، اور میرے دوستوں پڑوسی بیٹھ کر میری جان کو روتے ہو تو اللہ رسول کو تو ایسی داڑیاں نہیں چاہیے۔ اولاد بیٹھ کر، میری بیوی بیٹھ کر، میرے بچے بیٹھ کر میری جان کو روتے ہو، اور میرے گھر سے نکلنے کے بعد میری واپسی نہ ہونے کے لیے بد دعا کرتے ہو، تو میرے دوستوں اللہ رسول کو تو ایسے مصلے نہیں چاہیے، اللہ رسول کو تو ایسی نمازیں نہیں چاہیے، اللہ کو تو ایسے ماتھے کے محراب نہیں چاہیے۔ جن لوگوں کی سیرت رسول، اس بات پر غور فرمائیں گے آپ تمام دوست، ایک مخصوص طبقہ ہے، نام نہیں لیتا، آپ جانتے ہیں، جن لوگوں کی سیرت رسول 40 کے بعد سے شروع ہوتی ہے،
قبلہ بابا جی حضور کی موجودگی میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، اور بھی علماء کرام تشریف فرما ہے، جن لوگوں نے سیرت رسول کو 41ویں سال سے شروع کیا ہے، میرے دوستو آپ کو ان میں عبادت تو نظر آئے گی مگر وہ انسانیت سے خالی ہے. گالی سے لے کر گولی تک اور گولی سے لے کر خود کو شملے تک ننگے انسانیت لوگ ہیں جن کی سیرت رسول 40 کے بعد سے شروع ہوتی ہے. باہر کے معاشروں نے مصیبت کیا ہوئی کہ باہر کے معاشروں نے حضور کے پہلے 40 سال رکھ لیے، آخری 23 چھوڑ دیے. پتہ نہیں آپ جاگ رہے ہیں یا سو رہے ہیں؟ بھئی خود موازنہ تو فرما سکتے ہیں، آپ کے نہیں فرما سکتے. باہر کے معاشروں نے حضور کے پہلے انسانیت والے 40 سال رکھ لیے، آخری 23 چھوڑ دیے. اور مجھے معاف فرمائیے، ہم نے آخری 23 رکھ لیے اور پہلے 40 کو چھوڑ دیا. من حیث القوم انسانیت تو ہمیں چھو کر بھی نہیں گزری. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کرتا ہے حضور مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں اچھا ہوں یا بھیڑا ہوں؟ تو حضور نے نہیں فرمایا تو صاحب ترتیب ہے تو اچھا ہے، اگر قضا ہو جاتی ہے تو تو بھیڑا. دستار سر پہ رکھتے ہو تو اچھے ہو، اگر سر ننگا ہے تو فرمایا تو برا ہے، ہرگز نہیں. حضور مجھے پتہ کیسے چلے کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ حضور نے پیمانہ پتہ کیا بتایا؟ خود کو تو ہر کوئی گامن سچیار کہتا ہے، سرکار نے فرمایا اپنے پڑوسی سے پوچھ لو، اگر تیرا پڑوسی تجھے اچھا کہے تو فرمایا تو واقعی اچھا ہے، اگر وہ تجھے بھیڑا کہے تو پھر اپنی داڑھی سے دھوکہ نہ کھانا، تو واقعی بھیڑا. یہ اسلام ہے، یہ انسانیت ہے. جس مذہب کا نام اسلام ہو، جس کے ماننے والوں کو مومن کہتے ہو، اپنے ایمان سے بتائیے اس کے پرامن ہونے پر اور کسی دلیل کی حاجت رہ سکتی ہے؟ باقی ایک بات حدیث سے بات جو میرے ذہن میں ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں جلدی اسی حوالے سے. دیکھیے حضور تشریف فرما ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام، اخلاق کا طریقہ تو دیکھیے حضور کا. عبادت میں ساری رات حضور کی مصلی پہ گزر جاتی، ساری رات مصلی پہ گزر جاتی، پیر متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں. ادھر دیکھیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کی تو تخلیق کا مقصد ہی عبادت ہے، اور حضور اس مقصد کو بخوبی انجام دے رہے ہیں کہ ساری رات اللہ اللہ کرتے گزر جاتی ہے. عبادت میں استقامت فرمائی، جاگتے رہنا. عبادت میں استقامت فرمائی، کثرت کی عبادت کی. اللہ نے جبریل کے ذریعے حضور کو پیغام بھیجا قم اللیل الا قلیلا، سوڑیاں اتنی نہیں چاہیے. یہی تو فرق ہے امتی کا اور نبی کا. ہمیں کہتے ہیں جتنی کرو اتنی تھوڑی ہے تمہارے لیے، اور حضور کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے نہیں حبیب قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب رات کو کچھ دیر آرام فرمایا کر، تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ آ جایا کر. اب دیکھیے عبادت کی کثرت تھی، اللہ نے فرمایا حبیب کم کر دو، گھٹا دو. دوسری طرف جب حضور نے لوگوں کے ساتھ اخلاق کا مظاہرہ کیا، زبان میں مٹھاس آئی، طبیعت میں نرمی آئی، قلب میں خستگی آئی، برداشت کا رویہ پیدا ہوا، اللہ نے جبریل کو بھیج کر حضور کو پیغام دیا انک لعلی خلق عظیم، میرے حبیب آپ جو کر رہے ہیں عین منشاء خدا کے مطابق کر رہے ہیں. عبادت کی کثرت گھٹوا دی جاتی ہے اور زبان کی مٹھاس حضور کو تحسین دے کر بڑھا دی جاتی ہے. سرکار تشریف فرما ہے اور حضور نے ایسے اشارہ کیا، ابھی حدیث پاک ضائع نہ فرمائیے گا بے توجہی کر کے. حضور نے ایسے اشارہ کیا مسجد نبوی کے دروازے کی طرف. سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھنا ابھی اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہو. ابھی دیکھنا سارے صحابہ کی نظریں ایسے بند گئی دروازے کی طرف. حضور کے ایک انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا، چہرے پر، بازو پر، ہاتھوں پر وضو کا پانی لگا ہوا، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا اور مسجد کے دروازے سے اندر آ گئے. ایک
دوسرا دن ہوا، اسی لمحے حضور نے وہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی، اشارہ کر کے سرکار نے فرمایا صحابہ دیکھنا اس دروازے سے ایک جنتی داخل ہوگا. صحابہ کی نظریں پھر دروازے پر، وہی کل والے انصاری صحابی، ان کو جگہ دیا، کل والے انصاری صحابی تازہ وضو کیا ہوا، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، دروازے سے اندر آ گئے. تیسرا دن حضور نے میرے دوستوں پھر وہی بات ارشاد فرمائی اسی وقت. سرکار نے فرمایا دیکھنا جنتی آئے گا. وہی کل والے پرسوں والے صحابی وضو کیا ہوا، جوتا پکڑا ہوا، اندر آ گئے. اب سرکار کے صحابہ میں حضور کے ایک صحابی بیٹھے ہیں جن کا اسم گرامی ہے عبداللہ بن عمر. ایک عبداللہ بن عمر ہے، یہ عبداللہ بن عمر حضور کے صحابی. اور ان کے متعلق محدثین کرام فرماتے ہیں کہ جتنی عبادت عبداللہ بن عمر کی ہے شاید حضور کے کسی اور صحابی کی نہیں ہے. بھئی اگر آپ بول سکتے ہیں تو پھر زور سے کہیں سبحان اللہ. عبادت کتنی کرتے ہیں؟ سال میں صرف 2 دن چھوڑ کر عیدین کے، عید الفطر عید الاضحیٰ، 2 دن چھوڑ کر سال کے پورا سال ہر روز حالت روزہ بھی رہتے ہیں. ہر روز صبح سے شام تک ایک قرآن مقدس ختم کر لیتے ہیں. ختم قرآن 3 دفعہ سورہ اخلاص والا نہیں، الحمد سے والناس تک پورا قرآن شریف صبح سے شام تک ختم کر لیتے ہیں. رات کو مختصر سا دیر، تھوڑی سی دیر سوتے ہیں اور باقی ساری رات آپ کی مصلی پہ گزر جاتی ہے. دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب آپ کی شادی ہوئی، عبداللہ بن عمر کی شادی ہوئی. شب زفاف ہے، شادی کی پہلی رات ہے. دلہن بیٹھی کمرے میں آپ کا انتظار کرتی ہے. اخلاق کو یاد رکھنا، اسی پر حدیث پاک عرض کر رہا ہوں آپ کو. دلہن انتظار کرتی ہے کہ اب آتے اب آتے اب آتے. آپ نے کیا کیا؟ کمرے میں تشریف لائے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور اللہ اکبر نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے. وہ انتظار کرتی رہی کہ اب آتے ہیں اب آتے ہیں، لیکن آپ نہیں آئے. جب بیوی نے دیکھا کہ یہ تو نہیں آئے، وہ بھی اٹھی، وضو کیا اور آپ کے پیچھے مصلی بچھا کر وہ بھی اللہ اکبر نماز کی نیت کر کے کھڑی. ساری رات گزر گئی ہے عبادت کرتے. صبح جب کمرے سے باہر نکلے، ابا جی عمر باہر کھڑے، انہوں نے کہا بیٹے سنائیں رات کیسے گزری؟ انہوں نے کہا جی ایز یوزول مصلی تھے جیسے ہر رات گزرتی ہے. انہوں نے کہا تیری ماں تجھے روئے. باپ کہتا ہے بیٹے تیری ماں تجھے روئے، یہ میں نے تیری شادی اس لیے کی ہے کہ تو ساری رات مصلی پہ گزارتے، تیری بیوی کا تجھ پہ کوئی حق نہیں ہے. اتنا غصہ آیا کہ شکایت لے کر ان کے ابا جی حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور سرکار سے کہتے ہیں حضور ذرا اس کو سمجھائیں. حضور نے بلوا لیا. سرکار نے فرمایا عبداللہ تو نے کیا کیا ہے؟ حضور حکم. سرکار نے فرمایا آج کے بعد تو نے ہر روز روزہ نہیں رکھنا. حضور پھر فرمایا ایک دن چھوڑ کے رکھنا ہے. حضور تعمیل ہو. حکم. سرکار نے فرمایا ہر روز قرآن شریف ختم نہیں کرنا. حضور پھر فرمایا 3 دن میں کرنا ہے. فرمایا ساری رات اب میں نہ سنوں تیری مصلی پہ گزری ہے. حضور پھر فرمایا عشاء پڑھ کے سو جانا، تہجد کے وقت آنکھ کھلے تو 2 نفل پڑھ لینا، ورنہ فجر کے لیے میرے کو مسجد پہ آ بڑے. اب جب سرکار نے اس صحابی کو، میری آخری بات ہے، اس صحابی کو سرکار نے 3 دن جنتی 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 ہونے کی بشارت دی نا، یہ عبداللہ بھی سنتے ہیں. ان کے دل میں خیال آیا کہ پتہ نہیں اس کی عبادت مجھ سے بھی زیادہ ہے جو حضور نے مسلسل 3 دن جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. حضور کی مجلس برخاست ہوئی. عبداللہ اٹھے اور جا کر اس صحابی سے کہتے ہیں، انصاری صحابی سے کہ بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے ساتھ 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں. نیت کیا تھی دیکھو تو صحیح یہ کرتا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے بسم اللہ. ان کے گھر آئے، سارا دن ان کے معمولات کو دیکھا. جس دین سے میرا اور آپ کا تعلق ہے، حضور فرماتے ہیں اگر تو نے مکان اتنا اونچا بنا لیا ہے، تیرے مکان کی بلندی نے تیرے غریب پڑوسی کے صحت کی دھوپ کو روک لیا ہے، تو سرکار نے فرمایا وہ مکان بھی تیرے لیے جائز نہیں ہو سکتا. سارا دن معمولات کو دیکھا. کیا کیا انہوں نے؟ فجر ظہر عصر مغرب عشاء نمازیں 5 گانا پڑھی. عشاء پڑھ کے گھر میں آئے،
मुसल्ले पे लेटे और जैसे ही मुसल्ले पे लेटे अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुतु अहया, सो गए। अब्दुल्ला कहते हैं कि मैं बिस्तर पे लेट गया, ऐसे चादर में सुराख कर लिया कि देखो तो सही ये करता क्या है। सारी रात फरमाते हैं मैं देखता रहा और वो सारी रात सोए रहे। फजर के वक्त उठे, बड़े हैरान। अगला दिन हुआ फिर वही रूटीन, ईशा पढ़ के आए, सो गए, फजर के वक्त उठे। तीसरा दिन हुआ फिर वही नमाज पंजगाना मामूल के साथ, ईशा पढ़ के आए, सो गए, फजर के वक्त उठे। चौथा दिन जब हुआ अब्दुल्ला के जाने का वक्त आया, ये उठे और जाकर उस अंसारी से आगे से कहते हैं भाई बात ये है कि तेरी इबादत का तो हाल कोई नहीं, मेरे मुकाबले ना तेरा रोजा है, ना तेरी तिलावत है, ना तेरा कोई सदका है, ना तेरी कोई खैरात है, ना तेरा कोई नफल है। लेकिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मुझे ये बताओ कि तू ऐसा कौन सा काम करता है कि हुजूर ने तुम्हें मुसलसल 3 दिन जन्नती होने की बशारत दी। अब ये मेरी और आपकी रूहानी तरबियत के लिए हुजूर का फरमान जरूरी है। खुदा करे 15 शाबान से पहले पहले हमारे मामला ठीक हो जाएं। ऐसा कौन सा काम करते हो? ये मुस्कुराए और मुस्कुराकर पता क्या किया? इधर देखिए, इन्होंने ऐसे अपने दिल पे हाथ रखा इस अंसारी से आगे। अब वो वजह बता रहे हैं, ऐसे दिल पे हाथ रखा और अब्दुल्ला से मुखातिब होकर फरमाते हैं अब्दुल्ला मेरी नमाजें भी तूने देख ली हैं, मेरे रोजे भी देख लिए, मैं कितने रखता हूँ, मेरी तिलावत भी देख ली, लेकिन हुजूर ने जो मुझे जन्नती होने की बशारत दी है ना, उसकी वजह सुन ले। वजह ये है, ऐसे दिल पे हाथ रखा, फरमाया वजह ये है कि इस दिल में किसी दूसरे शख्स के लिए नफरत नहीं है। फरमाया नफरत भी नहीं है, और अगर अल्लाह किसी को नेमत देता है, रिस्क देता है, इल्म देता है, माल देता है, तो फरमाया उसकी नेमतें को देखकर इस दिल में उस बंदे के लिए हसद और साड़ भी पैदा नहीं होता। नफरत भी किसी के लिए नहीं है और हसद भी किसी के लिए नहीं है। आप में से चुप करके बैठे हैं ना, इस बात का असर अब्दुल्ला की तबीयत पर पता क्या हुआ? पीठ के बल जमीन पे जा गिरे और फरमाते हैं हाजा हुआ। फरमाया खुदा के बंदे, मेरी सारे साल के रोजे एक तरफ, सारी सारी रात की इबादत एक तरफ, हर रोज का खत्म कुरान एक तरफ, और मेरे भाई तेरी नीयत और तेरे दिल की सफाई एक तरफ। फरमाया हाजा हुआ, यही तो वो खास बात है जिस वजह से हुजूर ने तुझे जन्नती होने की बशारत सुनाई। फरमाया यही तो वो खास बात है। जाहिर भी अच्छा हो जाए और मैं और आप हिम्मत करें कि हमारी तबीयतें, हमारी नीयतें और हमारा बातिन भी अच्छा हो जाए। सिर्फ आखिरी 23 सालों से बात नहीं बनेगी, पूरी सीरत रसूल 63 साल हुजूर की जिंदगी जो इंसानियत और इबादत का मजमुआ है, मेरी और आपकी अखलाकी और रूहानी तरबियत के लिए मैं भी कोशिश करूं, आप भी हिम्मत फरमाएं। जिंदगी ऐसी हो जिस पर खुदा भी राजी हो, मुस्तफ़ा भी राजी हो और मखलूक खुदा भी राजी हो। कसरत से हुजूर की जात पर दरूद भी पढ़ा जाए और ज़ात मुस्तफ़ा पर सलाम भी पढ़ा जाए। सल्लल्लाहु